چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا 6 فروری کو، آپ اس کی تفصیلات سن چکے ہیں گزشتہ جمعوں کے اندر، کہ جس طرح انہوں نے کفر و ارتداد کی تبلیغ کا راستہ کھولا ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر جو مرضی کرتے رہے، وہ چاہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں دکھائیں، دیکھو جی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، یا آپ کے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا راستہ کھولا کفر و ارتداد کا، اس پر نوٹس لیا گیا، ریویو پٹیشن میں گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم اس کو اصلاح کر دیں گے، لیکن اصلاح نہیں کی۔ 10 اداروں کو بلایا، 10 اداروں نے ایک ہی بات کی، مل کے ایک بات کی، انہوں نے ان 10 اداروں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، قرآن کریم کی غلط تشریح کی، بالکل اسی طرح جس طرح قادیانیوں نے قرآن کریم کی غلط تفسیر کی، جس طرح مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے تفسیر صغیر میں جس طرح اس نے غلط تفسیر کی ہے، غلط تعبیر کی ہے، بالکل اسی طرح چیف جسٹس صاحب نے قرآن کریم کی آیات کی غلط تعبیر کی ہے، غلط استدلال کیا ہے۔ متوجہ کیا گیا لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی، کسی کی بات نہیں سنی، من مانی کی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر انتشار پیدا ہوا۔ یہ قومی ادارے ہیں، قومی مناسب ہیں، یہاں بیٹھ کر تو وہ بات کریں کہ جو قوم کی اجتماعیت کی نمائندگی اور اس کی غمازی کرنے والے فیصلے ہوں، جو آئین کے مطابق ہوں، قانون کے مطابق ہوں، جو کروڑوں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوں، وہ فیصلے کریں۔ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں، تمام حدوں کو آپ پار کر رہے ہیں۔ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ تشدد کی طرف لوگ گئے۔ جب آپ عدل نہیں کریں گے، آپ ڈنڈی ماریں گے، تو لوگ خود پھر وہ تشدد کے راستے پر جائیں گے۔ وہ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں 1 کروڑ روپے اس کے سر کی قیمت لگاتا ہوں، دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا 2 میرے شامل کر لیں، 3 باقی چھوٹے چھوٹے اور بھی 5 کروڑ کے قریب قیمت لگ گئی ہے ٹوٹل۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس عمل کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے کہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کہہ دیں اس کو مار دو میں کروڑ روپے دے دوں گا۔ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ انارکی ہے، یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے والی بات ہے۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے اس بات کی، لیکن دیکھیں آپ کے غلط فیصلے سے کیا نتیجہ نکلا، اور یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ آج ہم نے مطالبہ کیا، میں نے خط لکھا قومی اسمبلی کے ارکان کو کہ جناب آپ توجہ کریں، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اسی قومی اسمبلی کے اندر، اس کے اندر تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اس پر بولے، تمام مکاتب فکر ایک ہی بات کی ہے سب نے، جس طرح کورٹ کے اندر تمام مکاتب فکر نے ایک بات کی، اور یہاں یعنی ہمارے مذہبی مکاتب نے بھی ایک بات کی، اسمبلی کے اندر سیاسی جو مکاتب ہیں انہوں نے بھی ایک بات کی، یعنی پی ٹی آئی کے جو ہیں علی محمد خان وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے عبد القادر پٹیل کھڑے ہوئے، اور مسلم لیگ کے بھی وزیر قانون جو ہے وہ آئے ہیں، نذیر تارڑ صاحب آئے ہیں، جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری آئے ہیں، تو وہ حامد رضا صاحب آئے ہیں صاحبزادہ، تمام لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی اختلاف تو ہو سکتے ہیں، دین پر ہم ایک ہے، دین پر ایک ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے ان کے اس احتجاج پر کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کو فوری کام کرنے کا حکم دیا کہ سپریم کورٹ کو کہا جائے کہ وہ ریویو کرے، اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور خیال کرے قوم کے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا، لیکن چیف جسٹس صاحب کے ہم اس رویے کی اور اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح قومی اداروں کے سربراہ جو ہیں آئین، قانون، شریعت، قوم کے عقائد، ان کے جذبات، ان کو رونقتے ہوئے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیں 2 آدمی 3 آدمی، تو ریاست نہیں چلا کرتی، ملک نہیں چلا کرتے اس طرح، ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا، انارکی پیدا ہوگی، تو اس کو روکنا ہوگا۔ وہ آپ کے سامنے ہے جو انتشار پیدا ہوا، جو شدت پیدا ہوئی، وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، قوم کے لیے اچھی نہیں ہے، حکومت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔